أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، اہل بیت سے محبت اور قرآن کی تلاوت. یہ حدیث اپنے دامن کے اندر بڑے مواد کی وسعت رکھتی ہے. قرآن کا معاملہ بھی بڑا عجب ہے. جو فرشتہ قرآن لے کے نازل ہوا وہ سارے فرشتوں کا امام. جس قلب عطر پہ نازل ہوا وہ میرا نبی سارے نبیوں کا امام. سبحان اللہ. جس غار کے اندر نازل ہوا وہ غار جبل نور. جس مہینے کے اندر نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل. جس رات کے دامن کے اندر نازل ہوا وہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل. اور جو دل اس قرآن کو اٹھائے گا وہ دل سارے دلوں سے افضل. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جس نے قرآن حفظ کیا اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا. اس حافظ قرآن کے گھرانے سے 10 لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ حفظ قرآن کی بدولت، حافظ کی بدولت جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کرے. بشرطے کہ حافظ بعمل ہو، اخلاص والا ہو، قرآن کی تعلیمات کو سمجھے. قرآن کا حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے میرے حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے. میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے حضرت ابی بن کعب بیٹھے تھے. میرے حضور نے کہا ابی میرا اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ ابی سے نہ قرآن کی تلاوت سنیں. حضرت ابی بن کعب حیران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، کیا واقعتاً میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ میرے حضور نے کہا جی لبیک، میرے رب نے تمہارا نام لیا ہے کہ ابی سے میرے محبوب قرآن سنیے. حضرت ابی بن کعب ساتھ ساتھ رو رہے تھے اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں، اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبادہ بن بشر کہیں پہرا دے رہے تھے تو پہرا دینے کی ڈیوٹی آپ نے تقسیم کر دی. حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے کہ پہلے میں نصف رات ڈیوٹی دوں گا، اس کے بعد نصف رات آپ ڈیوٹی دیجیے گا. حضرت عمار بن یاسر کھڑے ہو گئے، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، سورۃ قاف کی تلاوت. آپ سورۃ قاف کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور گھوڑے پہ دشمن کا ایک سپاہی آیا، اس نے پہلا تیر مارا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کے اندر پیوست ہوا، آپ نے نکال کے پھینک دیا. حضرت عبادہ بن بشر آرام فرما رہے ہیں، دوسرا تیر مارا. حضرت عمار بن یاسر نے وہ بھی نکال کے نیچے پھینک دیا. حتیٰ کہ نماز مکمل ہوئی تو زخم تھے، جسم گھائل ہو چکا تھا. تو حضرت عمار بن یاسر کروٹیں بدلتے ہوئے بیٹھے تو حضرت عبادہ نے کہا آپ مجھے بتلا دیتے، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ تو آئیے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے. حضرت عمار بن یاسر نے کہا جب میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا نا تو قرآن کی تلاوت کی لذت تیر کے درد پہ غالب آ چکی تھی. مجھے قرآن کی تلاوت کے اندر تیر لگنے کا احساس ہی نہیں ہوا. اچھا اس پہ دلیل قرآن نے بڑی خوبصورت دی. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے. ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نقاب کے اندر آئے تو زلیخا نے آپ کو اشارہ کیا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اشارہ کیا کہ تشریف لائیں. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، نقاب سر کا. وہاں حضرت فرماتے ہیں لیمو اٹھائے، اس کی سہیلیوں نے، ہم جولیوں نے، اور کانٹے ہاتھ کے اندر پکڑے. کانٹے، چھریاں، نشتر لیمو پہ چلنے کی بجائے انگلیوں پہ چل گئی، لیکن درد محسوس نہیں ہوئی کیونکہ سہیلیاں یوسف حسن کے اندر گم ہو چکی تھی. اگر
سہیلیاں یوسف کے حسن کے غالب آنے پہ درد کو بھول سکتی ہیں، تو قرآن تو میرے حضور کے قلب اطہر پہ اتارا گیا ہے، قرآن کا ذائقہ کیا ہوگا؟ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ ذوق نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر قرآن کی معرفت نصیب